ایک بات تمام پیغمبروں میں مشترک تھی، وہ بہت اہم بات ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. ایک الزام تمام پیغمبروں پہ لگائے کہ جو متکبر لوگ ہوتے تھے، قوم کے بڑے مالدار لوگ، وڈیرے سردار لوگ ہوتے تھے، وہ پیغمبروں کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ غریب مسکین اور کمتر لوگ جو ہمارے نوکر قسم کے لوگ ہیں، وہ آپ کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں اور آپ کی مجلسوں میں کثرت سے بیٹھ رہے ہیں. ان غریبوں کے ساتھ اور ان پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہم آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو یہاں سے چلتا کرو. پیغمبروں نے کبھی بھی ان دولت مندوں کو خوش کرنے کے لیے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹایا. یہ ایک دین برحق کی ایک علامت ہے کہ دین کی تبلیغ میں اصول اور ضابطوں سے دستبردار، دیکھو بولو بھائی نہیں ہونا ہے. تھوڑا زور سے بولا کریں کیونکہ وہ بولو بھائی آ رہا ہوتا ہے، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. اب دیکھیں اگر پیغمبر ایسا کر لیتے، بھائی غریبوں کو تم چاہو ادھر جا کے بیٹھو، یار یہ بڑے بڑے لوگ آنے ان کو بیٹھنے دو یہاں پہ، تو دین کا کام زیادہ ہوتا. وہ مالدار لوگ ایمان لاتے، ان کے ایمان لانے سے دین زیادہ جلدی ترقی کرتا. ایسا ہی ہے نا، اس میں دین کی ترقی، کیونکہ اوپر اپر لیول کے لوگ جب ایمان لائیں گے تو نیچے والے تو خود بخود ہی ان کے پیچھے چلتے ہیں. لیکن کسی پیغمبر نے بھی اس مصلحت سے غریبوں کو اپنی محفل سے نہیں نکالا، کسی پیغمبر نے بھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کے دین کو پھیلانے کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں. یہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں دین کے قریب آ جائے گا تو جو چاہے کر لو اس کے لیے، نا 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 نا. ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے جو آ جائے آئے، نہیں آئے تو جائے جہنم میں. اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے. آ رہی ہے سمجھ؟ اب اگر مالدار آدمی کو غریب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو ہم اس کی وجہ سے غریب کو مجلس سے نہیں نکال سکتے. تمہیں آ رہی ہے تو یہ تمہارے اندر کا تکبر ہے، یہ تمہارے اندر کا. ہاں مالدار کو اگر سہولت نہیں مل رہی، مثال کے طور پر وہ ایسی جگہ بیٹھنا اس کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے، وہ عادت نہیں ہے اس کو ایسی جگہ بیٹھنے کی، بیمار ہو جاتا ہے وہ ایسی جگہ، جیسے ہوتا ہے نا بھائی وہ ایسی گرمی برداشت نہیں ہو رہی اس سے، وہ اے سی کا عادی ہے اور آپ نے دھوپ میں اجتماع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی سہولت کے لیے الگ انتظام کر دینا وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن تکبر کی وجہ سے کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ ایسا نہیں ہے، ہم تو 21ویں گریڈ کے ہیں، دین کی بات ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سنیں یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو آپ 21ویں گریڈ کے اپنے آفس میں ہیں، اپنے آفس سے باہر، بلکہ آپ اپنے گھر میں بھی 21ویں گریڈ کے، حالانکہ آپ کی بیوی تو 11ویں اسکیل کی بھی نہیں ہے، مگر اس کے سامنے آپ 21ویں گریڈ کے ہوتے ہیں. تو 21واں گریڈ صرف اپنے آفس میں ہوتا ہے، آفس سے باہر بولو بھائی نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ نبی نے تو یہ فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے موافق پیش آؤ، تو 21 گریڈ والے کو وہ پروٹوکول باہر بھی ملنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک چیز میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، بڑا آفیسر، وہ چھوٹا آدمی اس چیز میں اپنی توہین محسوس نہیں کرتا. تو اب چھوٹے آدمی کے ساتھ آپ اگر کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں، اس سے ابے تبے سے بات کر رہے ہیں، تو وہ محسوس نہیں کرتا اس میں. لیکن اگر آفیسر سے ابے تبے سے بات کریں گے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے گا. تو ایسے موقع پہ آفیسر کی رعایت کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں. لیکن مجلس میں بیٹھتے ہوئے اگر کسی کو شرم آ رہی ہے، پہلی جو قسم میں نے بیان کی نا، لوگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں نا، ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا جملہ بھی بہت. تو اب آپ ان کو بھی اسی طرح سے بیہیو، آپ کا ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ایک عام نارمل آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ اس پہ ظلم ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کو اس کے حساب سے ڈیل کرو، لیکن کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے اور صحیح فطرت ہے. لیکن غریب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آنا یہ صحیح فطرت، یہ تکبر ہے.
یہ تکبر ہے. تو تمام پیغمبر کیا کیا کرتے تھے, ان جو مالداروں کو ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی تھی. اچھا ایک بات تو یہ, تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا, پیغمبروں نے اس حکمت اور مصلحت سے کہ کوئی بات نہیں دین کی تبلیغ زیادہ ہو جائے گی تو چلو غریبوں تم ذرا ادھر جا کے بیٹھو, یہاں 18ویں گریڈ کے آفیسر آ کے بیٹھیں گے تمہارے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کو شرم آ رہی ہے. حالانکہ فائدہ بہت تھا مگر پیغمبروں نے اس فائدے کی رعایت نہیں کی, بلکہ پیغمبروں نے کیا کہا, نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں ان کو اپنی مجلس سے ہٹاؤں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے تم بچا لو گے کیا؟ اللہ کہے گا نہیں کہ تم فرق کیوں کر رہے ہو مخلوق میں, یہ بھی میرے بنائے ہوئے وہ بھی میرے بنائے ہوئے, تو ان کا جنت میں جانا کم ضروری, ان کا زیادہ ضروری ہے جنت میں جانا, یعنی ان کا زیادہ ضروری ہے اور ان لوگوں کا جنت میں جانا زیادہ ضروری نہیں ہے, تو ان کو تو بٹھاؤ ان کو ہٹا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر ہی بیٹھیں گے آ کے. اور سب کے لیے دین کی دعوت کیا ہے؟ برابر. تو ایک تو یہ پتا چلا اس ہمیں اصول کہ مصلحت اور حکمت کی بھی کیا ہوتے ہیں دائرے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں ساری دنیا ہدایت پر آ جائے گی تو یہ ممکن نہیں ہے, ساری دنیا نہیں آئے گی کبھی بھی ہدایت پر. کچھ لوگ آئیں گے, کچھ اسی طرح ہٹ دھرمی کرتے رہیں گے. آپ اگر اصول اور ضابطوں سے ہٹ کے ان کو دین پر لانے لگے تو کیا ہوگا کہ آپ بھی دین سے نکل جاؤ گے, وہ تو پھر بھی نہیں آئیں گے. تو پہلا مسئلہ کیا پتا چلا کہ انبیاء غربا کو اپنی محفل سے ہٹاتے نہیں تھے, بلکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی محفل سے ان کو ہٹا دیا من ینصرنی من اللہ, تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانا دیا, نوح علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا کہ یہ غریب لوگ ہٹاؤ. نوح علیہ السلام نے, ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے. دوسرا ہمارے نبی کو کیسے ملا تانا؟ وہاں بھی یہی تانا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مجلس سے ان لوگوں کو مت دھتکاریے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں. یہ غریب ہیں مگر ایمان لا چکے ہیں, ان میں بلال حبشی ہیں, ان میں عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ بھی بڑے مسکین تھے. ابو ہریرہ جیسے مسکین ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, 3 بھوکے پڑے ہوئے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں, لیکن آتے تھے نبی کے در پہ کوئی حدیث مل جائے ہمیں تاکہ ہم اس کو محفوظ کر لیں اور امت تک پہنچا دیں. علم میں لگے ہوئے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ کہتے ہیں یہ کیا بلال حبشی ہے, ابن مسعود غریب کمزور بھی تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باریک پنڈلیاں تھیں, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں کہ وہ شلوار زیادہ اونچی نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی سی پنڈلیاں اپنی چھپاتے تھے. تو لیکن علم کا سمندر, حضرت عمر کے پاس جب آئے نا عبداللہ ابن مسعود, حضرت عمر استقبال میں کھڑے ہوتے تھے, حالانکہ حضرت عمر کی تو ایک بڑی پرسنالٹی تھی, استقبال میں کھڑے ہوتے ابن مسعود کا اور کہتے ہیں کنیفن ملیا علما, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. کیسی تعریف کرتے, چھوٹے سے قد کا آدمی ہے مگر علم سے بھرا ہوا ہے. تو یہ علم سے ایسے ہی بھرے تھے کہ آ کے نبی کے در پہ پڑ گئے. تو وہ مشرکین مذاق اڑاتے, یہ غریب مسکین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, غریب سارے. تو یہ جو دولت مند لوگ ہیں نا, ان کو غریبوں کو دیکھ کے ویسے ہی گھن آتی ہے. تو یہ گھن ختم کر لینا چاہیے دنیا میں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائیں گے برابر. پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, تکبر بہت بری چیز ہے. اچھا کپڑا بھی آپ پہنیں, اچھی گاڑی بھی آپ رکھیں, لیکن آپ کو غریب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا محلے کے جتنے غریب ہیں ان کے ساتھ بلا وجہ بیٹھنا شروع کر دیں, یعنی اپنے دوست احباب میں, تو صرف اس بیس پر کسی سے نفرت ہو کہ یہ غریب ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ مالداروں کی دوستی اکثر مالداروں سے ہوتی ہے, غریبوں کی اکثر غریبوں سے ہوتی ہے, تو یہ برا عمل نہیں ہے, کیونکہ وہ مینٹل اپروچ ملتی نہیں ہے نا. تو انسان اپنے جیسی جس سے ذہن ہوتا ہے اسی جیسے سے انسان دوستی لگاتا ہے. تو یہ بری چیز نہیں ہے کہ دولت مند سے دوستی کرے, غریب سے دوستی, یہ بری چیز نہیں ہے. لیکن غربت کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھے, کبھی کسی ضرورت سے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا تو بیٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا ہے, یہ بری چیز ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تانا دیا گیا, تو اللہ نے آیتیں نازل کی, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ,
جو لوگ دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے نبی ان کو اپنی مجلس سے مت نکالے. ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی ان کے اعمال کا آپ سے سوال نہیں اور آپ کے اعمال کا ان سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے تبلیغ کریں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی نظریں ہٹانا بھی نہیں ہے. ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو ان دولت مندوں کے پیچھے گویا کہ آپ دنیا تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی یہ کام، نبی کہاں دنیا تلاش کر، لیکن آپ کے عمل سے ایسا لگے کہ آپ مالداروں کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور غریبوں کو اہمیت نہیں دے رہے. تو آپ کے عمل سے بھی یہ نہیں ظاہر ہونا چاہیے. کتنی سخت دعوت. آپ بتاؤ معاذ اللہ نقل کفر کوئی جھوٹا نبی ہو، وہ تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرے گا؟ ہے بھائی، وہ کہے گا یار یہ پہلے سارا اپر لیول کا طبقہ ہے، یہ غریب ان کو تو آ بھی رہے ہیں تو بھگاؤ یہاں سے، ان کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی کیا ہو رہی ہے؟ ڈاؤن ہو رہی ہے. لوگ کیا کہیں گے یار یہ تو غریب لوگ، کیونکہ انسانی فطرت ہے وہ جو اپر لیول لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، نیچے والے طبقوں کو فالو نہیں کیا جاتا زیادہ تر. لیکن انبیاء نے کہا بھائی ہم اللہ کے لیے دعوت دے رہے ہیں تو ہم کیوں بھگائیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی نہ صرف ان غریبوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے بلکہ جب یہ آپ کی مجلس میں آیا کریں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے کہا کرو اللہ نے تم پر سلامتی بھیجی ہے، ان کی عزت بھی کریں. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا، فرض کر لیا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کتب علیکم الصیام، رمضان میں روزے ہم پر کیا ہے؟ فرض ہیں. تو کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ لکھ دی اللہ نے یہ بات. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے. لکھے کا فیصلہ کبھی واپس نہیں ہوتا. اور کیسے رحمت لکھ دی؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اگر تم میں کبھی غلطی جہالت سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، گناہ ہو بھی گیا، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر تم اگر توبہ کرو گے اور آئندہ اپنے اعمال درست کر لو گے، فانہ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑا خوش ہوتے تھے. ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ اے نبی جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان لا چکے ہیں تو جب بھی آیا کریں ان سے بولا کریں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو واجب کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے. اور مایوس نہ ہو، کبھی غلطی ہو بھی گئی نا توبہ کر لینا، جاؤ گے جنت میں. تو نہ صرف یہ کہ ان غریبوں کو مجلس سے نہیں نکالنا بلکہ ان کے اعمال پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اور احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا کہ اتنے سارے غریب لوگ کیا کر لیں گے، میرا یہ دین کو کیسے دنیا میں غالب کر لیں گے، اس کی فکر آپ نے نہیں کرنی ہے. تو دیکھو کتنی اہم تاکید ہے. آج بہت سے لوگ اس چیز سے غافل ہیں. ایک مالدار پہ محنت کرنی ہو تو دن رات ایک کر دیں گے، غریب آدمی پہ ہو تو کوئی لفٹ ہی نہیں ہے اس کو. ہاں علاقے کے سرداروں پہ الگ سے جا کے محنت کرنا، وڈیروں پہ، یہ غلط نہیں ہے، یہ نبی نے بھی کیا ہے اس نیت سے کہ یہ کنٹرول میں آیا تو پورا قبیلہ، جیسے نجاشی پہ محنت کی نبی نے، ہرقل کو اسلام کی دعوت دی، تو ہرقل ہے، نجاشی ہے، یا بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں ان کو آپ نے، ابو سفیان کو بڑی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی سردار کو الگ سے دعوت دے رہا ہے اس نیت سے کہ یہ آ گیا تو سب آ جائیں گے، تو یہ غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ غریب آدمی کو نظر انداز کر کے فوکس سارا کس کو کرنا؟ ایک ہی طرف فوکس کر دینا.